مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں بھائیوں بزرگوں اور پیارے بچوں، آپ سب جتنے خدا کی کلیسیا ہوتے ہوئے اس گرجا گھر کے اندر موجود ہیں تاکہ ایک نئے موسم کا آغاز بڑی خوشی کے ساتھ شادمانی کے ساتھ کر سکیں، تو آپ کو اور آپ کے تمام گھرانوں کو آمد کا یہ پہلا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ آمد کے اس موسم کی تمام برکتیں آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے، اور وہ تمام جن تک آپ پہنچے آج کی اس پاک ماس کے وسیلے سے، وہ تمام برکتیں جو آمد کے ان ایام کو شروع کرتے ہوئے آپ پائیں گے، وہ برکتیں ان تمام لوگوں تک پہنچیں جن سے بھی آپ ملیں، جن سے آپ کی ملاقات ہو۔ آمد کے ایام کے حوالے سے آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا کہ جو آمد کا لفظ ہے یہ لاطینی زبان کے لفظ ایڈوینتو سے لیا گیا، جس کا مطلب ہے کسی کا کسی کی طرف آنا یا کسی کے آنے کی انتظاری۔ لیکن اس کو کلام کی روح سے سمجھے کہ اصل میں آمد ہے کیا۔ ادھر یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 18ویں آیت پوری ہونی ہے کہ کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوا۔ یہ وہ آمد ہے جس کی ہم تیاری کریں گے، کلمہ کے متجسد ہونے کی، اس کے ہمارے درمیان آ کر رہنے کی، اور کلمہ کے انسان بننے کی۔ وہ تیاری ہم نے 4 ہفتے کرنی۔ اب کلام پر غور و خوض کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ ہم تھوڑا سا آمد کے حوالے سے جان لیں، اور وہ تمام برکات جو یہ اس موسم سے ملتی ہیں ان کے بارے میں ان کا تھوڑا سا ذکر کر لیں۔ اس کے 4 ہفتوں میں پہلے جو 2 ہفتے ہیں اس میں ہم غور کریں گے خداوند یسوع مسیح نے جب دوبارہ واپس آنا ہے، یسوع مسیح کی آمد ثانی پر، کہ جب وہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرے گا۔ اس پر بھی غور کریں گے کیوں، وجہ کیا ہے کہ کلیسیا کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ کیوں اس نے 2 ہفتے یہ پہلے مخصوص کر دیے کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی پر غور کریں۔ پھر دوسرے جو 2 ہفتے یعنی تیسرا اور چوتھا ہفتہ، اس میں ہم بچہ یسوع کا چرنی میں آنے اس پر غور و خوض کریں گے اور اس کی تیاری کریں گے۔ اب اگر پہلے 2 ہفتے اس کے اندر ہم تیاری کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ اس دنیا میں آنے پر، جب وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا، اصل میں یہ ہے کیا؟ انگریزی زبان میں جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ ایک اصطلاح استعمال کرتی تھی، پروسیا، یسوع مسیح کا دوبارہ جلد واپس آنا، اور اس کی انتظاری بڑی شدت کے ساتھ کہ کب خداوند یسوع مسیح آئے گا۔ اس لیے جب وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے تو جس طرح ہم کہتے کہ جی سلام جی کیا حال ہے، اور سناؤ کیسے ہیں آپ، تو ان کا سلام یہ نہیں تھا، ان کا سلام تھا مارا ناتا، جس کا مطلب ہے اے خداوند جلد آ۔ اور یہ ان کا نعرہ، یہ ان کا ایمان۔ وجہ کیا؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہے یہ ہوگی کنزیومیشن آف دا ورلڈ، یعنی خلقت کی بھرپوری، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب خدا ہی سب کے لیے سب کچھ ہوگا اور ہر کوئی خدا کی حضوری میں پہنچ کر بالکل کامل بن جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر کلیسیا ہمیں پیغام کیا دینا چاہتی ہے کہ انسان اور خدا جس طرح دنیا کے اختتام پر ایک ہو جائیں گے، یہ آمد کے ایام ان کی پہلی دعوت ہم خدا کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ایک ہونے کو آ رہا ہے، پہلے ہم بھی جستجو کر لیں کہ ہم بھی خدا کے ساتھ ایک ہو جائیں، ونس ود گاڈ۔ پھر یہ آمد کے ایام کے حوالے سے دوسری آمد یسوع بچہ کے چرنی میں پیدا ہونے کی آمد، جب وہ ایک ننھے بچے کی صورت میں چرنی میں پیدا ہوگا۔ مقدس برنارڈ وہ ایک تیسری آمد کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور وہ آمد اس کو درمیانی آمد کہتے ہیں۔ اور یہ آمد کب ہے؟
یہ ہماری زندگیوں کے اندر خدا کی ہر روز آمد ہے. ہماری ڈیلی لائف کے اندر خدا کی پریزنس، اس کی موجودگی، اس کی حضوری. عام طور پر کیا ہو گیا کہ ہم آنے والی زندگی کے لیے بے شک تگ و دو کرتے ہیں، اس کے منتظر ہیں، لیکن یہ والی زندگی جو خدا نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، یہ زمینی زندگی، اس کا بھی بہت بڑا ایک مقصد ہے. یہ بھی خدا کی بہت بڑی ایک برکت ہے ہمارے لیے. یہ زمینی زندگی چاہے وہ زبور نویس کے مطابق 60 برس کی ہے، 70 برس کی ہے، یا اس سے زیادہ ہے، لیکن یہ خدا کی برکت ہے ہمارے لیے، یہ خدا کا فضل ہے ہمارے لیے. عام طور پر کیا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی، یہ جو زمینی زندگی ہے، اس کی اہمیت پر اتنا غور و خوض نہیں کرتے. اس لیے ہم کسی کو بھی کہتے تھے نہیں آتے اہم ہی ہے. نہیں، وہ اہم ہی نہیں ہے. خدا نے زندگی عطا کی ہے، خدا نے برکت عطا کی ہے. اس زندگی کا لائق اور جائز طور پر استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. خدا نے ہمیں برکت عطا کر دی ہے یہ زمینی زندگی عطا کر کے، لیکن اس زندگی کا جائز اور لائق استعمال کرنا اب وہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے، یا اس زمینی زندگی کو پھلدار کس طریقے سے بنانا ہے، یہ آمد کے ایام ہمیں دیے گئے، اور ان میں ہماری زندگی کے اندر پھل کس طریقے سے پیدا ہوگا یا پھل آئے گا کس طریقے سے، وہ کچھ اور نہیں ہے. یسوع کے وہ بات، یسوع کے وہ الفاظ ہمارے کانوں میں گونج رہے ہوں گے کہ میں تاک ہوں تم ڈالیاں ہو، مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ زندگی پھلدار اس وقت بنے گی، خداوند کے آنے کے لیے اس وقت تیار ہوگی جب ہم یسوع کے ساتھ جڑ جائیں گے، جب یسوع کے ساتھ ایک ہوں گے. اور اس لیے یہ پیارے بھائیوں بہنوں، آمد کے سارے ایام، ان کی ڈائریکشن، ان کی سمت اور ان کا مرکز و محور اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یسوع ہے. یہ ہمیں یسوع کی طرف لے کر جائیں گے. اور اس لیے یہ کلیسیا کا پیغام یا کلیسیا کی دعوت آمد کے ان 4 ایام میں ہمارے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، گفتگو کرنے، آنے جانے، ہر ایک چیز کا مرکز یسوع مسیح بن جائے. پہلے ہم کہتے تھے یسوع میری زندگی کا حصہ ہے. نہیں، یسوع زندگی کا حصہ نہیں ہے، یسوع ہی زندگی ہے، یسوع ہی زندگی کا مرکز اور محور ہے. اس لیے ساری کی ساری توجہ ان 4 ہفتوں میں ہماری یہی ہوگی کہ ہم خدا کے ساتھ ایک ہوں، خدا کی قربت میں آئیں اور اس بچے یسوع کا تجربہ کر سکیں. یہاں پر آج جب ہم نے امید کی موم بتی روشن کی ہے، تو اشعیا نبی کی کتاب میں سے یہ جو پہلی تلاوت لی گئی ہے 63ویں باب میں سے لی گئی ہے. اشعیا کی کتاب کے 3 حصے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کو ڈیوٹروزایا بھی کہتے ہیں. تو یہ جو تیسرا حصہ، یہ سارے کا سارا امید کے اوپر وابستہ ہے، بحالی کے اوپر. یہ بنی اسرائیل کو نبوکت نصر وہ غلامی میں لے کر گیا تھا، غلامی میں لے کر گیا، وہاں پر خدا کا کلام اشعیا نبی کے وسیلے سے ان تک پہنچا ہے کہ بے شک تم نے گناہ کیا اور اپنے گناہ کی سزا پائی ہے، لیکن اب خدا تمہیں بحال کرنے کو ہے. اور اس لیے آپ دیکھ لیں کہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں وہ اشعیا نبی کی کتاب میں کی گئی ہے. اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں دیکھو کنواری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. اور یہ آمد کا سارا پیغام یہی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا ساتھ ہونا وہ ہم نے پہچاننا ہے، اس کا تجربہ کرنا ہے زندگی کے سارے معاملات کے اندر. یہ نہیں کہ کوئی کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہوگا پھر ہی ہم خدا کا تجربہ کریں گے. نہیں، صبح سے لے کر شام تک جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہر ایک چیز میں ہمیں خدا کی جھلک ملتی ہے، لیکن ہم اسے محسوس نہیں کرتے. نظر آتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے سانسوں کا آنا جانا، اس کا تسلسل برقرار رہنا، اس کے اندر بھی خدا کی قدرت ہے. یہ عمل تنفس جو ہے، یہ خدا کی قدرت ہے. ہمارا یہاں پر اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر خدا کی قدرت ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ گفتگو کرنا، اپنی محبت کا اظہار کرنا، پیار کا اظہار کرنا، یہ خدا کی قدرت ہے. اس لیے یہ آمد کے ایام میں اس طرف لے کر جائیں گے کہ اس خدا کی حضوری کو، اس کی پریزنس کو، اس کے ہمارے ساتھ ہونے کو وہ ہم پہچان کر آگے بڑھیں اور اس خداوند تک پہنچیں
جو چرنی میں ایک ننھے بچے کی صورت میں پیدا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے آج کی انجیل کے اندر 3 دفعہ ایک ہی پیغام دیا ہے، جاگتے رہو، اسٹے اویک۔ یہ جاگتے رہنا، بیدار رہنا، یہ ہمیں اس طرف لے کر جائے گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ڈھیلے نہ پڑیں، سست نہ پڑیں۔ سست ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ خداوند جب آئے تو ہمیں خداوند کے لبوں سے یہ بات سننی پڑے کہ مجھے تجھ سے ایک ہی شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اس لیے خداوند بار بار ہمیں یہ یاد دلائے گا اپنے پاک کلام کے وسیلے سے، اپنے پاک کلام کے ذریعے سے، کہ نہیں، ہم نے اپنے پورے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے خداوند کی انتظاری کرنی۔ اور جب ہم تھوڑا سا ہوش و حواس میں ہوتے ہیں تو پھر ہماری نظریں اپنے اوپر ہی نہیں بلکہ ارد گرد بھی پڑتی ہیں، دوسروں پر بھی پڑتی ہیں۔ اس لیے کیتھولک کلیسیا ایک خوبصورت چیز ہمیں سکھا دی کہ ان آمد کے ایام میں صرف ہم نے اپنے اوپر غور نہیں کرنا بلکہ ان میں بھی یسوع ڈھونڈنا ہے جن کو کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا، جن پر کبھی کسی نے نظر ہی نہیں کی۔ اس لیے مقدسہ ٹریزا آف کلکتہ، ان کی مثال خوبصورت بہترین ہمارے سامنے، وہ کہتی تھی کہ ایک دوسرے میں یسوع کو دیکھیں۔ اور یہ آمد کا ایک اور بڑا واضح پیغام کہ جب ہم نے جاگتے رہنا ہے، خداوند کے آنے کے منتظر رہنا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے پیسیو ہو جانا ہے، سست ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے چلو خداوند آئے گا اور سارا کچھ خداوند میں سب کچھ ضم ہو جائے گا اور خدائی سب میں سب کچھ ہوگا، اس لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ خداوند نے آنا ہے تو اس کے لیے پھر ڈبل تگو دو، پھر اور زیادہ تیاری، پھر اور زیادہ خداوند کے آنے کے منتظر رہنا اور اس کی راہ کو تیار کرنا۔ تو میری دعا ہے کہ مہربان خدا میں اس لائق ٹھہرائے کہ آمد کے یہ ایام جن میں ہم خدا کی انتظاری کرتے ہیں، ہم خدا کا تجربہ کرنے پائیں اور اس خدا کا تجربہ کر کے ہم اس چرنی تک پہنچے جس میں بچہ یسوع پیدا ہوگا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔